السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں شریک ہو کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ کئی سالوں کے بعد دوبارہ حاضری ہوئی ہے پھر اس پروگرام میں۔ میرا جو کچھ کام ہے چھوٹا موٹا میرے علاقے میں پرتاپ گڑھ میں، وہ بہت اہم تو نہیں ہے، لیکن حکم ہوا ہے تو میں چند ایک باتیں آپ صاحب کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مستورات کے اجتماعات کے سلسلے میں شروع سے کام کرتا رہا ہوں اپنے علاقے میں، اور الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے اتنی بیداری آئی ہے کہ ایک بات آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ ایک دکاندار مجھ سے یہ کہنے لگا میرے علاقے کا کہ جب سے آپ نے یہ اجتماعات شروع کیے ہیں، یہ عورتیں جو ادھار کر کے پیسہ نہیں دیتی تھیں، اب بڑی تعداد ایسی ہو گئی ہے کہ ادھار کرتی ہیں تو پیسہ واپس کر جاتی ہیں، دے دیتی ہیں۔ دوسرا ایک کام مساجد میں جز وقتی مکاتب کا ہے ہمارا، جو چل رہا ہے الحمدللہ۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے کچھ متاثر ضرور ہوا ہے، لیکن یہ کام ہم خاص طور سے ایسے علاقوں میں کرتے تھے جو علاقے نہایت پسماندہ اور جہاں پر کوئی مکتب وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور بچے اکثر پرائمری اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، بلکہ بعض گاؤں تو ایسے بھی تھے جہاں پر ہم نے جب یہ اپنا سینٹر شروع کیا قرآن کا، تو ایک بڑے میاں انہوں نے یہ بات کہی کہ آج پہلی مرتبہ میرے گاؤں میں کلمے کی آواز آئی ہے۔ اس طرح کے گاؤں میں مکاتب شروع ہوئے ہیں جو الحمدللہ چل رہے ہیں، کچھ بند بھی ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد سے، انشاءاللہ دوبارہ شروع ہوں گے وہ۔ اسی طریقے سے ہماری ایک سوسائٹی ہے جو خاص طور سے اس پوائنٹ پر کام کرتی ہے کہ مسلمانوں میں جو نکاح طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے، اور کئی سال تک کورٹ میں پینڈنگ میں پڑا رہتا ہے، اور پھر دونوں فریق کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بچے اور بچیاں بھی پریشان ہوتی ہیں، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے دوبارہ شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ کورٹ سے اٹھوائیں اور اس کو صلح کروا کر کسی طرح سے معاملہ صاف کروا دیں، یا تو معاملہ بنا دیں، اور اگر بننے کے لائق نہیں ہے تو دونوں کو بخیر و خوبی الگ الگ کر دیں معاملہ کورٹ سے، لیکن معاملہ اٹھانے کی شرط پر ہی ہاتھ ڈالتے ہیں کہ آپ کورٹ سے معاملہ اٹھائیں گے، مقدمہ ختم کریں گے، تبھی ہم لوگ صلح کے لیے بیٹھیں گے۔ جب اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ صلح پر بیٹھتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے کیسز میں کامیابی ملی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں جو یتیم بچیاں ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو ہم لوگ اگر کچھ کام وغیرہ جانتی ہیں سلائی کڑھائی کا، تو ان کو سلائی مشین وغیرہ ان کے لیے انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سے کام سے وابستہ ہو جائیں، اور اگر ضرورت سمجھتے ہیں تو کچھ ماہانہ وظائف وغیرہ بھی انہیں دیتے ہیں۔ یہی چند چھوٹے موٹے ہمارے کام ہیں جو چل رہے ہیں۔ آپ حضرات انشاءاللہ بڑی کارگزاریاں ابھی سنائیں گے، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید کام کرنے کی توفیق دے۔